بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عثمان اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بات کریں گے جو تازہ ترین صورتحال ہے جس میں 3 نامور صحافی اینکر جو ہیں ان کو ٹی وی اسکرینوں سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ شاید کہیں پہ ان چینلز کو شاید چاند نظر آ گیا ہے کہ آگے جو بادشاہت جو قائم ہونے جا رہی ہے ان کے اندر شاید ان چینلز کو جو ہے ان صحافیوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہی۔ عمران ریاض صاحب ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اپنا ان کا یوٹیوب چینل ہے جس میں ان کی اچھی خاصی نہ صرف فین فالوئنگ ہے بلکہ ان کے جو چینل ہے اس کو اچھی خاصی جو عوام ہے وہ نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اچھی خاصی مقبولیت بھی ہے۔ وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ کام کرتے رہے، ان کو ہائر کیا گیا تھا سما ٹی وی کی جانب سے، میں کہوں گا چند ہفتے ہی ہوئے تھے۔ اور دوسرے لفظ ملیحہ ہاشمی ہیں جو کہ پبلک نیوز پہ آتی تھی۔ اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے بادشاہ سلامت جو خود کو سمجھنے لگے ہیں شہباز شریف، ان سے سوال کرنے کی جو جسارت کی تھی اس پہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ برا منا گئے تھے، جس کے بعد ان کو بھی جو ہے جیو نے جو ہے شوکاز جاری کیا اور اس کے بعد ان کو ٹی وی جو سکرین ہے وہاں سے جو ہے وہ آف ایئر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ جو عمران ریاض صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ اب جو چیزیں چل رہی ہیں سما ٹی وی جو ہے وہ کیونکہ چند ماہ قبل جو ہے جو کہ علیم خان صاحب ہیں جو کہ پہلے زمانے میں مشہور تھے، قبضہ گروپ تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ اس اشرافیہ کے ساتھ جو ہے وہ مل چکے ہیں جن کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں جن کے پاس ایک لائسنس ہے منی لانڈرنگ کا، زمینوں پہ قبضے کرنے کا، اور اس کے بعد دیگر، کیونکہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں تو اب جو ہیں وہ پاک صاف ہو چکے ہیں۔ کیونکہ پہلے وہ ایماندار ایک لیڈر جس کو کہا جاتا تھا عمران خان، ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب خود ایماندار ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا جو بڑا ڈاکو چور یا جو قبضہ گروپ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر جب سے اب وہ باقاعدہ طور پہ جو انہوں نے جوائننگ دے دی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے اسکینڈل ہیں، تو اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ اب وہ بالکل صحیح سیٹ پہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، تو اب ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے، کیونکہ اب اس کا جو ہے وہ جواز نہیں بنتا۔ کیونکہ اب وہ جو ان کے جو ان کو لیڈ کریں گے، چاہے حمزہ شہباز ہیں چاہے شہباز شریف ہیں، وہ پہلے سے عدالتوں سے اشتہاری ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں وہ کہ میں نام لوں گا ارشاد بھٹی صاحب کا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مالکان جو ہیں ان کو آپ تب تک ہی سکرین کے اوپر اچھے لگتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بات وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب تک جو ہے آپ نے کس حکومت کے خلاف بولنا ہے اور کس کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ اگر آپ کسی ٹی وی سکرینز پہ اگر آپ بول رہے ہیں تو اگر کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی صحافت ہے تو یہ آزادی صحافت نہیں، یہ مالکان جو ہے ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنے کاروبار کے لیے یوز کرتے ہیں اور ان کو آپ کی ضرورت تب تک ہی ہوتی ہے جب تک آپ ان کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو سکرین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریٹنگ مہیا کر رہے ہوتے ہیں، جس سے جو ہے ان کو پیسے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ جو چینلز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب جو مال ہے وہ باہر سے آئے گا، تو اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہ 4 دن جو ہے وہ مال سے جو اچھا خاصا جو مال آنے والا ہے اس سے جو ہے وہ اچھے دن گزر جائیں گے، تو اب ہمیں کو ریٹنگ کی جو ضرورت نہیں ہے، اب وہی ہم نے عوام کو سنانا ہے، وہی کہانی ہم نے ان کو بتانی ہے، جو لوگ جو ہیں ان کے لیے سارا جو مال ہے اس کا جو ہے وہ بندوبست کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ یہ جو معاملہ ہوا عمران ریاض والا، انہوں نے علیم خان جو کہ چینل کے مالک ہیں، اسی چینل میں وہ کام کرتے تھے، اسی پہ انہوں نے تنقید کر دی کہ کس طرح سے جو ہے اب علیم خان جو ہیں ان کو جو ہے حمزہ شہباز گروپ نے ایکسیپٹ کر لیا، جن کے اوپر جن کو قبضہ مافیا کہا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو علیم خان تھے انہوں نے جو الزامات لگائے وہ پہلے کہاں پہ تھے، 3.5 سال وہ مزے لیتے رہے، سینئر وزیر بھی بنے رہے، لیکن ان کو اچانک جو ہے ان کا بھی ضمیر جاگ گیا۔ ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو لگتا ہے رات کو جو ہے وہ شیروانی ڈال کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب جو ہے میں اٹھوں گا تو شاید میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ جیو پہ بیپر دے رہے تھے تو اس دوران ارشاد بھٹی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اب ہم لوٹے جماعت میں نہیں لیں گے، آپ نے اتنی بڑی باتیں کی تھی، جہانگیر ترین کے خلاف چینی چور کہا اسے، لیکن اس کے بعد اب کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو اپنے گلے لگا لیا ہے؟ تو کیا اب وہ ووٹ کی جو عزت دو کا نعرہ جو تھا وہ کہاں پہ جو ہے وہ چلا گیا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جیو ٹی وی جو تھا انہوں نے نہ صرف اس وقت ان کی آواز جو ہے وہ میوٹ کر دی، بلکہ جو پروڈیوسر تھا اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے ان کو سوال جو ہے وہ بادشاہ سلامت سے جو ہے وہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اب حالات ان لوگوں کے یہ ہیں کہ ابھی
ان کی حکومت نہیں آئی تو یہ دیکھیں یہ ان کے حالات یہ ہیں کہ 2 بڑے جو مرد اینکر ہیں ان کو جو ہے وہ ٹی وی اسکرینوں سے جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک خاتون صحافی ہیں ملیحہ ہاشمی، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی ٹویٹر اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں۔ پبلک ٹی وی پہ جو ہے وہ اپنا پروگرام کرتی تھی۔ ان کا بھی قصور یہی تھا کہ وہ حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی کہ کوئی بھی حکومت ہو اسے 5 سال جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے، اور تب جب کسی وزیر اعظم کے اوپر کوئی الزام نہ ہو، کسی کرپشن کا الزام نہ ہو، تو اسے اس بنیاد پہ جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے، کیونکہ بہت سارے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا ضمیر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جاگ چکا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام تر صورتحال خراب کر رہی ہے میڈیا قوانین کی، جب بات کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ PFUJ ہے، نیشنل پریس کلب ہے، جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لے کے آتی ہیں، جو کہ دراصل ان کا ایجنڈا نہیں ہوتا بلکہ وہ ان مالکان کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں، جہاں پہ وہ صحافیوں کے حقوق جو ہے ان کو غصب کرنے کا جو ہے موقع جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی اٹھاتے رہی ہیں۔ اور جو عام میڈیا کا صحافی ہے، ورکر ہے، اس کا جو حقوق ہے ہمیشہ سے غصب کیا گیا ہے، چاہے اس کے میڈیکل کے معاملات ہیں، چاہے اس کی تنخواہ کے معاملات ہیں، اس کے کہیں نہ پیچھے جو ہے وہ میڈیا مالکان کا جو تحفظ ہے وہ یہ تنظیمیں جو ہیں ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں۔ ان کو جو عام میڈیا ورکر ہے اس کو یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے کہ جو حکومت قوانین لے کے آ رہی ہے اس سے جو ہے آپ جو ہے یہ کالے قوانین ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کی جو صحافت ہے آپ کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ حالانکہ جو سب سے بڑے گلا گھونٹنے والے ہیں وہ میڈیا مالکان ہیں، جو کہ کاروباری لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا کالا دھن جو ہے اسے سفید کرنا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافی کو آزاد ہونے ہی نہیں دیتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں یہ تنظیمیں جو ہیں جا کے وہاں پہ ان چینل کو جو ہے آف ایئر نہیں کر دیتی کہ جب تک اس صحافی کو آپ جب تک اس کے حقوق نہیں دیں گے تب تک آپ کا چینل نہیں چلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی پریس کانفرنس جو ہے ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، مائک اٹھا لیے جاتے ہیں، شور شرابہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تب تک کیمرہ جو ہے وہ آن نہیں ہوگا جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے۔ تو پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا مالکان، جن میں سے زیادہ تر قبضہ گروپس ہیں، جنہوں نے اپنے 2 نمبر بزنس جو ہیں وہ پاکستان میں ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ لگام کون ڈالے گا؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آزادی صحافت کا ڈرامہ رچانے کی بجائے جو یہاں کی PDM جماعتیں ہیں، اگر آپ نے ان کا ایجنڈا ہی بیچنا ہے تو پھر آپ ان تمام تر چینلز کے اندر گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک بھرتیاں نکال لیں کہ جمعیت علماء اسلام کے آپ کو 3 صحافی چاہیے، اس کے بعد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ 3 صحافی چاہیے، پیپل پارٹی کے 3 صحافی چاہیے، اس کے بعد جو دیگر MKM ہے اس کو جو ہے اس کو بھی کوٹا دینا چاہیے آپ کو کراچی کے اندر، کیونکہ ان کے بھی ایک مطالبات ہیں کہ ان کو بھی جابز نہیں ملتی۔ تو یہ تمام تر جو چینلز ہیں یہ باقاعدہ طور پہ ان جماعتوں کے کارکنان بھرتی کریں، وہ بہتر انداز میں جو ہے ان سکرینز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ تو یہ جو ایجنڈا صحافت کے نام پہ بیچا جا رہا ہے، جو مال بنانے کے لیے جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، کیونکہ اب ہوگا کیا، اب بہت سارے جو ڈمی اخبارات ہیں ان کو دوبارہ سے اشتہارات دیے جائیں گے، غبن کیے جائیں گے، کمیشن وہاں سے جو ہے یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے جو صحافتی تنظیمیں اپنے ڈمی اخبارات جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، اور یہ کس لیے سپورٹ کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ڈمی اخبارات ہیں ان کو جو ہے وہ بزنس ملے گا۔ جو اخبار جس کے 5 پیپر جو ہے وہ ٹوٹل نہیں نکلتے، وہ کروڑوں روپے کے بزنس جو ہے وہ یہاں پہ نکالتا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب سے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب سے سب سے بڑی تکلیف یہی رہی ہے کہ وہ آئے، انہوں نے چھانٹی کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا سین ہے، کچھ اخبار تو نکلتے ہی نہیں تھے، اور ان کو جو ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کا باقاعدہ طور پر کوٹا مختص تھا، وہ چاہے اخبار چھپتا تھا یا نہیں چھپتا تھا لیکن اس کو ایڈ جو ہے وہ حکومت کا ملتا تھا۔ لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو لگ رہا ہے کہ ان کی 5 انگلیاں دوبارہ جو وہ گھی کے اندر ہیں اور یہ مال جو ہے وہ بیچنا ہے۔ بہرحال جو ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اب آوازیں جو ہے وہ دبائی نہیں جا سکتی، یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے بعد بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، لیکن یہ جو قبضہ گروپ مالکان ہیں ان کے جو ایجنڈے ہیں، جس طرح سے یہ چینل کو چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہترین آپشن یہی ہے وہ اخبارات کے اندر میڈیا کارکنان کی بجائے جو مختلف جماعتیں ہیں ان سے جو ہے وہ نام طلب کر کے جو ہے اپنا ایجنڈا بیچیں۔ آزادی صحافت کا نعرہ جو ہے وہ ان TV چینل کے اوپر جو ہے اب اچھا نہیں لگتا۔ اسی کے ساتھ ہی علی عثمان کو نیوز TV سے اجازت دیجیے۔